بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا درود شریف کے مشاہدات اور خواب دوسروں کو بتائے جا سکتے ہیں، یا کسی کو بتانے سے روحانی خوابوں اور مشاہدات کا سلسلہ رک جاتا ہے؟ میرے عزیزو، دین اسلام ایک بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ یہ دین فطرت ہے، الحمدللہ مکمل جامع دین، جو ہمیں زندگی اور دنیا اور آخرت کے ہر مقام اور ہر معاملے کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی یہ احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل، چاہے اچھا ہو یا برا، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جیسے جیسے کسی کی نیت ہوگی ویسا ہی وہ عمل کرے گا۔ اگر نیت نیک ہے تو پھر دل پسندیدہ عمل ہوں گے جو جنت کے لیے اس کا راستہ ہموار کر دیں گے، اور اگر نیت ہی میں کھور ہے تو پھر اعمال بھی بدی کے ہی ہوں گے۔ اب سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو درود شریف پڑھنے سے روحانی تجربات، مشاہدات ہوتے ہیں، یا جو روحانی خواب وہ دیکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور عنایت پر منحصر ہے۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ وہ کروڑوں بار درود شریف پڑھتا ہے اور اس کو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، وہ روحانی خوابات دیکھتا ہے، یہ غلط ہے، یہ طرز عمل ہی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روحانی تجربات اور مشاہدات صرف اور صرف رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور مہربانی پہ منحصر ہے۔ کوئی بھی فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے بغیر نہ تو درود شریف پڑھ سکتا ہے اور نہ روحانی مشاہدات کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنا ایک تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو دل میں ایک خواہش ہوئی کہ میں ان لوگوں سے بھی ملوں جو آج کے دور میں کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور جن کو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، اور یہ بھی خواہش تھی کہ میں درود شریف کے خود بھی مشاہدات دیکھوں۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوئی، اور الحمدللہ ایک نہ ختم ہونے والا لوگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو نہ صرف کثرت سے خود بھی درود شریف پڑھتے تھے بلکہ ان کے مشاہدات اور واقعات بھی بے انتہا تھے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہم تجربات، مشاہدات اور واقعات دیکھتے ہیں
اس میں ہماری اپنی ذرا سی بھی کاوش نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور عنایت ہوتی ہے۔ اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ ہے تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو واقعات بتائیں یا تجربات بتائیں اور ہمارے مشاہدات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک غلط طرز فکر ہے۔ درود شریف کے مشاہدات اور تجربات اور روحانی خواب کو کسی کو بتانے کا مقصد، اللہ والو، درود شریف کے مشاہدات، تجربات اور روحانی خواب کو کسی کو بھی بتانے کا مقصد اگر ریاکاری ہے، اگر دکھاوا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کتنا نیکوکار ہوں، تو یہ گناہ ہے۔ اس طرح سے اس نیت کے ساتھ اگر ہم کسی کو تجربات بتاتے ہیں، مشاہدات بتائیں گے، روحانی خواب بتائیں گے، تو ہمارے سلسلہ خوابوں کا اور روحانی مشاہدات کا رک جاتا ہے، کیونکہ نیت غلط تھی، نیت ریاکاری تھی، نیت دکھاوا کرنا تھا کہ لوگ مجھے نیکوکار سمجھیں گے، کہ میں اچھا بندہ ہوں، پیر فقیر سمجھیں گے۔ یہ نیت غلط ہے، اس وجہ سے درود شریف کے مشاہدات رک جاتے ہیں۔ اور اگر درود شریف کے اپنے مشاہدات، واقعات بتانے کی نیت یہ ہو کہ درود شریف سننے والا، واقعات سننے والا، مشاہدات سمجھنے والا درود شریف سے جڑ جائے گا، اس کی زندگی میں درود شریف شامل ہو جائے گا، آپ کے مشاہدات سے اس کو ترغیب ملے گی، وہ درود شریف سے جڑ جائے گا، تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے گا۔ اگر کوئی اس مقصد سے درود شریف کے اپنے مشاہدات بتائے تو یہ جائز ہے۔ اپنے درود شریف کے سفر میں سب سے پہلے میں ایک ایسی بیٹی سے ملا جو 10 سال کی عمر سے باوضو درود ابراہیم پڑھنے کی عادی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ان کو ایک خاص مقام ولایت حاصل تھا، اس سے زیادہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ یہ بیٹی لوگوں کو درود شریف کی طرف مائل کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے اپنی روحانی معاملات، مشاہدات اور واقعات کو ایک کہانی کی شکل میں لوگوں سے شیئر کرتی تھی، تاکہ لوگ درود شریف سے منسلک ہو جائیں، لوگوں کو درود شریف کی افادیت کا پتہ چلے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے تو اگر درود شریف کے واقعات، مشاہدات اور روحانی خوابوں کو کسی کو بتانے سے یہ سلسلہ رک جاتا ہوتا تو کیا اتنی ساری درود شریف کی جو کتابیں ہیں، کوئی اپنا اس میں اپنا واقعہ لکھتا؟ یہ اتنے سارے واقعات اور مشاہدات کس طرح آپ کو کتابوں میں لکھے مل جاتے ہیں؟ اگر سارے لوگ ہی اس معاملے میں بخل کریں گے تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے جان پاتے کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کتنی برکات ہیں، اس کے کتنے فضائل ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ ثواب کی غرض سے لوگوں کو درود شریف سے جوڑنے کی نیت سے اپنا نام بتائے بغیر یا اپنی ذات یا اپنی پہچان بتائے بغیر اپنے روحانی مشاہدات، واقعات اور خوابوں کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کی کسی ایک مشاہدے یا واقعہ سے اگر کوئی بندہ درود شریف سے جڑ گیا اور اس کی زندگی میں درود شریف آ گیا تو نہ صرف اس شخص کا بیڑا پار ہو جائے گا بلکہ آپ کا بیڑا پار کر دیا جائے گا۔ اللہ والو، میں آپ لوگوں سے اتنی سی درخواست کروں گا، بخیل بننا چھوڑ دو، اپنے روحانی مشاہدات، تجربات، واقعات اور خوابوں کو لوگوں سے کھل کر، نیک نیتی سے لوگوں کو درود شریف سے جوڑنے کے لیے کھل کر شیئر کیا کرو۔ ہو سکتے تو جتنے خادمین درود ہیں جو کہ درود کی خدمت کرتے ہیں، خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی درود شریف پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے مشاہدات شیئر کریں
ایسے خادمین درود سے اپنے واقعات شیئر کریں تاکہ وہ آپ کا نام اور آپ کی پہچان کے بغیر آپ کے مشاہدات کو، آپ کے واقعات کو اور روحانی خوابوں کو کسی کتاب یا سوشل میڈیا کے تحت لوگوں تک پہنچائے اور لوگ ایک قافلے کی شکل میں درود شریف سے جڑتے جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بلا شبہ کسی کو اپنے مشاہدات، تجربات اور روحانی خواب بتانے سے یہ سلسلہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو ملے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن۔